السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کا یہ والا ویڈیو بہت ہی زیادہ دلچسپ ہے اور بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والا ہے۔ اس ویڈیو کو آپ لوگ پورا آخر تک ضرور دیکھیں، بیچ میں اس کو اسکپ مت کریں۔ اور ایک چھوٹی سی آپ سے گزارش یہ ہے، اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو اس کو ابھی سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ہر ایک ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں ڈاکٹر ذاکر نائک کے ساتھ میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، دین دنیا چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، ایک ہندو خاتون نے ڈاکٹر ذاکر نائک کے سامنے آ کر شکوے کیے اور کہا کہ اسلام کا پیغام ہم تک اتنی دیر سے کیوں پہنچ رہا ہے؟ اگر واقعی یہ سچا دین ہے تو پھر ہمیں اس سے متعلق کیوں اتنے ہزاروں سالوں بعد پتہ چل سکا؟ اب اتنے سال لوگ اسلام سے دور رہے تو جو لوگ ہدایت نہیں پا سکے وہ کیوں جہنم میں جائیں؟ ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس خاتون کے سوالوں کا نہ صرف تسلی بخش جواب دیا بلکہ اس کو تمام دلائل دینے کے بعد اسلام قبول کرنے کی دعوت بھی دی، مگر شروع میں شکوے کرتی اس خاتون نے سب کچھ سن کر اسلام کو قبول کیا یا پھر اس سے محروم ہی رہی؟ یہ جاننے کے لیے آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، مگر ناظرین پہلے آپ اس خاتون کا سوال سن لیجئے، پھر آپ کو ڈاکٹر ذاکر نائک کے جواب انگریزی زبان سے آسان اردو اور ہندی میں ترجمہ کر کے سناتے ہیں تاکہ ہمارے سب سننے والے، چاہے وہ اردو اور ہندی سے تھوڑی سی بھی واقفیت رکھتے ہوں، ان کو سارا مدعا آسانی سے سمجھ آ جائے۔ اس خاتون نے مائک پر آ کر کہا کہ میرا نام نمتا ہے اور میں کنڈر گارڈن کی ٹیچر ہوں۔ سب سے پہلے میں آپ کو امن، رواداری اور بھائی چارے کا پیغام پھیلانے پر مبارکباد دیتی ہوں۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ اگر قرآن واقعی خدا کا کلام ہے، اگر اسلام واقعی سچا مذہب ہے تو کیوں لوگ اس کا ادراک کرنے میں اتنی دیر لگا رہے ہیں؟ Kindergarten teacher by profession. First of all, let me congratulate you for all your commendable work in spreading the message of peace, love and brotherhood. I want to ask you, Brother Naik, if Quran is the God's word, if Islam is truly the way of life, then why are people taking so long in realizing and accepting it? ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس سوال کے جواب میں کہا کہ بہن، صراط مستقیم پر چلنا ہمیشہ آسان نہیں ہوتا، لوگوں کی سوچ مختلف ہوتی ہے، ہر شخص ایک الگ طریقے سے سوچتا ہے۔ مثال کے طور پر جو اسلام کی پیروی نہیں کر رہا وہ سوچے گا کہ میں ابھی تو شراب پیتا ہوں تو اسلام قبول کرنے کے بعد مجھے شراب پینا چھوڑنا ہوگا، میں ڈیٹنگ نہیں کر سکوں گا، لڑکیوں کے ساتھ ملاقات کی اجازت نہیں ہوگی، یہ چیزیں اس کو روکتی ہیں۔ تو وہ سوچے گا کہ ٹھیک ہے، اسلام اچھا ہے مگر میں اپنے کمفرٹ زون سے باہر نہیں نکل سکتا، میں شراب پینا چھوڑ سکتا ہوں، نہ ہی میں لڑکیوں کے ساتھ ملاقات کرنا ترک کر سکتا ہوں، میں سور کا گوشت کھانا کیسے چھوڑوں گا؟ تو بہت سی الجھنیں انسان کے ذہن میں آتی ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص شراب نہ پیتا ہو، سور کا گوشت نہ کھاتا ہو، ڈیٹنگ پر نہ جاتا ہو، مگر وہ سوچے کہ اب میں اسلام قبول کروں گا، اس کا مطلب ہے کہ میں 40 سال سے غلط مذہب کی پیروی کر رہا تھا، کیا میں اتنا بے وقوف تھا؟ بے وقوف کہلانے سے بہتر ہے میں اسلام قبول نہ کروں۔ کچھ سوچیں گے کہ اگر میں نے اسلام قبول کر لیا تو میرے دوست کیا کہیں گے، میری ماں کیا سوچے گی، میرا باپ کتنا ناراض ہوگا۔ تو یہ تمام رکاوٹیں اس راستے میں حائل ہیں، کوئی ان رکاوٹوں کو عبور کر لے تو ہی وہ سچائی کو پا سکتا ہے۔ So when you learn, there may be certain hitches that may come. Maybe a person may not be alcoholic, maybe he may not be having pork, but he may think, okay, now I accept Islam. That means for 40 years I was a fool. Oh, I better not accept Islam. Some may think, if I Islam, what will my friends say? What will my mother say? What will my father say? So all these obstacles, sister, only if you can overcome these obstacles, can you accept the truth. ڈاکٹر ذاکر نائک نے نمتا کو بتایا کہ ہمیں یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ پیغام واضح ہے اور سب کے سامنے کھلا پڑا ہے، مگر دنیاوی چیزیں ہیں جو انسان کو کمزور کرتی ہیں۔ اسلام قبول کرنے کے لیے ذہنی طور پر اور نفسیاتی طور پر بہت زیادہ مضبوط ہونا پڑتا ہے۔ مضبوط انسان سوچتا ہے کہ مجھے پتا چل گیا کہ کیا سچ ہے، مجھے اس کو ماننا ہی ہے، چاہے مجھے اپنے پیاروں کو چھوڑنا ہی کیوں نہ پڑے۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے آخری نبی
صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ پیار مجھے کوئی اور نہیں ہو سکتا. اور یقین کریں کہ بہن جو بھی باتیں میں نے کی یہ بھی صرف چند لوگ ہی سوچتے ہیں. میں بہت سے غیر مسلموں سے ملا ہوں جنہوں نے اسلام قبول کیا اور ان کے پرانے دوست بھی ان سے ملتے ہیں. ان کے والدین نے ان کو نہیں چھوڑا. لوگ مجھے بتاتے ہیں کہ ذاکر غیر مسلموں سے اسلام کی بات نہ کرو تم اپنی دوستیاں کھو دو گے. مگر میرے کئی غیر مسلم دوست بھی ہیں, وہ میری عزت کرتے ہیں, وہ میرا احترام کرتے ہیں. میرا کام صرف سچائی بتانا ہے. A person has to be so strong that fine, if this is the truth, I'm ready to accept the truth, even if I have to leave my other non-Muslim friends. And believe me, sister, this is only a perception. I know many non-Muslims who have accepted Islam and yet they have got their old friends. And people tell me, oh Zakir, don't speak to non-Muslim, you lose their friendship. I've got very good non-Muslim friends also. MashaAllah, they respect me. You have appreciated me. MashaAllah, you're a non-Muslim. So my job is to present the truth. ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس خاتون کو بتایا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ دین کے معاملے میں زبردستی نہیں ہے. بے شک ہدایت یقیناً گمراہی سے ممتاز ہو چکی. پھر جو شخص شیطان کو نہ مانے اور اللہ پر ایمان لائے تو اس نے مضبوط حلقہ پکڑ لیا جو ٹوٹنے والا نہیں, اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے. اس آیت کے مطابق بھی ہمیں ہمارا کام بتا دیا گیا کہ ہمارا کام صرف اور صرف پیغام آگے پہنچانا ہے. اگر کوئی شخص ہمارا پیغام سن کر سچائی کو قبول نہیں کرتا تو اس کا ذمہ دار بھی وہ خود ہوگا. اگر اللہ تعالیٰ ہر کسی کو مسلمان بنانا چاہتا تو اس کے لیے بہت ہی آسانی ہے. یہ قرآن پاک میں بھی لکھا ہے. سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اور اگر تیرا رب چاہتا تو جتنے لوگ زمین میں ہیں سب کے سب ایمان لے آتے. پھر کیا تو لوگوں پر زبردستی کرے گا کہ وہ ایمان لے آئے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے تو یہ بہت ہی آسان ہے. کن فیکن کے حکم پر ہی ہر کام ہو جائے. مگر پھر امتحان کہاں رہ گیا؟ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کس کے کام اچھے ہیں, اور وہ غالب بخشنے والا ہے. تو بہن یہ زندگی آخرت کے لیے امتحان ہے. اگر آپ کو سچائی کا ادراک ہو جائے تو آپ آخرت کی تلاش میں لگ جائیں. مگر افسوس کہ ایسا نہیں ہوتا. سچائی سامنے ہوتے ہوئے بھی لوگ انجان بنے رہتے ہیں. It's mentioned in the Quran in Surah Yunus, chapter number 10, verse number 99. If he wanted, he could have made all the human beings believers. Very easy. Kun fayakun, very easy. But where is the test? Allah says in the Quran, in Surah Mulk, chapter number 67, verse number 2, Alladhi khalaqal mauta wal hayata. It's Allah who has created death and life to test which of you is good in deeds. So this life, sister, is a test for the hereafter. Now when a person realizes the truth, everything you realize the truth, you don't follow. ڈاکٹر ذاکر نائک نے نمیتا سے کہا کہ اصل کام یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات اور ہدایت پر 100% عمل کریں. مگر کوئی انسان ایسا نہیں کر سکتا. اگر چاہے تو کر سکتے ہیں, مگر عام انسان کے لیے یہ بہت مشکل ہوتا ہے. مگر پھر ہمیں بے دل ہو کر سب کچھ چھوڑ نہیں دینا چاہیے کہ میں تو 100% عمل نہیں کر پا رہا تو کیسا مسلمان ہوں. افسوس میں ہی رہیں اور نماز کا وقت گزر جائے, قرآن کی تلاوت نہ کریں. ایسا عمل تو یہ ہے کہ ہم 100% عمل کریں, لیکن اگر نہیں کر سکتے تو جتنا ہو سکے اتنا تو کریں. کچھ لوگ 80% عمل کرتے ہیں, کچھ 70%, کچھ 50% تو کچھ 40%. مگر جو مرکزی چیزیں ہیں ان پر ہمارا ایمان ذرا سا بھی ڈاما ڈول نہیں ہونا چاہیے, اور وہ اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے پر یقین ہے, اس کے لا شریک اور وحدانیت پر ہمارا مکمل اور 100% ایمان ہونا چاہیے. ہمیں یہ ایمان لانا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری پیغمبر ہیں. آخرت پر ایمان لانا بھی نہایت ضروری ہے. یہ 3 پوائنٹ ہیں جو سب سے زیادہ اہمیت کے حامل ہیں. باقی کی بھی اہمیت ہے مگر ہمیں ان پر 100% ایمان لانا لازم ہے, ورنہ مسلمان ہی نہیں کہلائیں گے. ڈاکٹر ذاکر نائک نے یہ سب کہہ کر نمیتا سے کہا کہ آپ نے مجھ سے جو سوال کیا میں اب آپ سے بھی وہی سوال کرتا ہوں. آپ کو اس سچائی کو پانے میں کتنا وقت کیوں لگ رہا ہے؟ نمیتا نے فوری طور پر جواب دیا کہ میں آج آپ کو گواہ بنا کر کہتی ہوں کہ میں اسی وقت مسلمان ہونے کا اعلان کرتی ہوں اور کلمہ پڑھتی ہوں. یہ کہہ کر اس خاتون نے فوری سے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا. نمیتا کی شہادت دیتے ہی پورا ہال ناظرین تالیوں اور مبارک بات کی صداؤں سے گونج اٹھا. ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس بہن کو دعا دی کہ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی رہنمائی کرے, آپ کو ثابت قدم رہنے کی ہمت عطا فرمائے. قریب کھڑی خواتین نے نمیتا کو گلے سے لگایا اور اس کو حجاب دیا تاکہ وہ اسلامی شعار کے مطابق پردے کا اہتمام کر سکے. ناظرین یہ ایمان افروز مناظر آپ بھی دیکھیے, یقیناً آپ کا بھی ایمان تازہ ہوگا. That's the same thing I'll tell you, sister. You ask me the question, I'll ask you the same question. Then what is taking you so much time to accept the truth, sister? Dr. Zakir Naik,
I would just like to tell you something, that here, with your blessings, I accept Islam and repeat the kalma, La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. MashaAllah, sister, may Allah bless you. And may Allah come to Jannah, inshallah. Welcome, my sister. And may Allah subhanahu wa ta'ala bless you and grant you Jannah. Ameen. नाज़रीन, कहा जाता है कि जब मर्द की सोच में कोई तब्दीली आती है तो वो अपने घर को बदल देता है, लेकिन कोई खातून तब्दील होती है तो वो पूरे मुआशरे को भी तब्दील कर देती है। और नमिता तो एक टीचर भी थी। हम उम्मीद करते हैं कि दायरा इस्लाम में दाखिल होने के बाद नमिता न सिर्फ अपने पास पढ़ने वाले बच्चों, अपने अहले खाना, बल्कि अपने इर्द गिर्द मौजूद तमाम अफराद को अपने तर्ज अमल में एक मुस्बत तब्दीली से मुतासर कर रही होगी। इसी उम्मीद और दुआ के साथ हमें इजाजत दीजिए। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा, आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर करना। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको अभी सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।